السلام علیکم۔ یقین کریں جیسے یہ میں نے کلپ ریکارڈ کیا اس موضوع کے اوپر کہ یہ گمراہ وہاں کہیں گے اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ تھے اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا۔ تو اس کے بعد میں نے ریڈیو آن کیا۔ یہاں بحرین میں ایک اسٹیشن ایسا ہے کہ 24 گھنٹے قرآن آتا ہے، یا کوئی حدیث آتی ہے یا اس کی وہ تشریح آتی ہے، کوئی اور چیز نہیں آتی اس چینل کے اوپر۔ اور 26 گھنٹے کے اندر پورا قرآن یعنی جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے بہت اس میں دیکھا ہے کہ 26 گھنٹے کے بعد۔ تو جیسا میں نے ریڈیو آن کیا تو وہ آیتیں آ رہی تھیں کہ پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے ان کے اوپر لعنت بھیج، اور بہت بڑی لعنت بھیج، اور یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دونوں کے لیے دوہرا، فکر نہ کرو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ دوہرا جس وجہ سے تم کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ خود گمراہ تھے، ایک ان کا جرم یہ، پھر تمہیں گمراہ کیا، دوسرا جرم، تو ظاہر بات ہے دوہرا عذاب۔ تو تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ تم نے بھی تو وہی کام کیا کہ تم پہلے ان سے گمراہ ہوئے، پہلا جرم، پھر تمہیں آگے بھی تو یہی پیغام پہنچایا تھا۔ آگے جا کے تم نے بھی کون سے صحیح معاملہ کیا؟ تم نے بھی تو لوگوں کو منع ہی کیا تھا کفر شرک چھوڑنے سے، اور توحید کی بات ماننے سے منع کرتے تھے، ایمان کی طرف آنے سے منع کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تمہارے کلیجے میں آگ لگ جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور اب چکھو مزے، دونوں بس برابر ہو، ادھر ہی خبردار میرے سے بات نہ کرنا۔ یہ مضمون ہے قرآن کا۔ یقین کہ یہ مایوس ہو جائیں گے۔ آخری کلام جو اللہ ان سے کرے گا کہ خبردار دور ہو جاؤ، میرے سے بات نہ کرنا، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مجھے پکارو۔ پھر اس طرح منہ بند کر دیا جائے گا ان کا، اور پھر جہنم کے اندر رہیں گے اور پھر چیختے رہیں گے۔ اور پھر فرشتہ مالک جو ہے داروغہ جہنم، یعنی بڑا افسر ہے جو جہنم کے پورے، وہ سپرڈنٹ، یقین کریں میں ڈیرہ جیل میں دیکھا، سپرڈنٹ تھا ایک بوڑھا سا، اتنا اس کا روب ہوتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جب وہ وزٹ کرتا تھا آگے پیچھے تو اس کے ساتھ بڑے بڑے جو 6 فٹے جوان، بڑے بڑے قیدی، وہ جیل کا پورا نظام چلاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور ذرا سا بھی کسی کی بندے کی شکایت ہو، کوئی یعنی گڑبڑ کی، تو ایک بازو، ایک وہ 2 بندے ایک طرف سے پکڑتے تھے اور 2 بندے دوسری طرف سے بازو اس بندے کا پکڑتے تھے۔ اس طرح آگے ذرا تھوڑا جھکا کے نا، جو تیسرا بندہ ہوتا تھا جو اس کی گردن کے پیچھے مارتا تھا نا اتنے زور سے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی تھی بڑے بڑے بدماشوں کی۔ تو اس طرح ایک نظام چلتا ہے جیل کا، ایک پوری الگ دنیا ہے، یقین کریں۔ تو یہاں دنیا میں بھی پھر جیلوں کے اوپر بڑی بڑی خوفناک جیلیں ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل کہتے ہیں، پھر مچھ جیل، پھر پتہ نہیں کوٹ لکھپت جیل، پھر گوانتانامو جیل، پھر جو وہاں اس نے بشر الاسد نے، اس شیعہ نے جو بنائی ہوئی ہے سنیوں کو قید کرنے کے لیے، اس کو تو جہنم کی جیل کہتے ہیں۔ یقین کیجیے اتنا خوفناک عذاب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جیلوں کا ذکر ہے، اگر آپ گوگل بھی دیکھیں تو ایسی ایسی خوفناک جیلیں ہیں کہ عقل حیران ہے کہ کتنی اذیت دی جاتی ہے انسانوں کو۔ اور قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ وہاں جکڑے گا نا، دنیا میں کسی انسان نے دوسرے انسان کو نہیں جکڑا ہوگا، اس طرح اللہ جکڑے گا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے بھائی، بہت خوفناک انجام آنے والا ہے میرے پیارے بھائیو۔ اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ سنجیدہ بات ہے۔ ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر خالص عمل صالح کرنے کی کوشش کرو، حق بات کی تبلیغ کرو، بالکل معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کسی کی پرواہ کیے بغیر، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ جب ہاتھ میں آ گیا تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ اور اس راستے میں جماعت کھاؤ، ایک اجتماعیت کے ساتھ ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ، گٹھے ہو جاؤ۔ اور یہ جو شیطان کا کیسا شدید وار ہوا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جماعت بن گئی یہ مومنوں کی تو شیطان بس مسکرا رہا ہوگا، اچھی بات ہے جی، اچھا ہوا، بڑی اچھی جماعت ہے۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی جماعت سے ہوئی ہے، اور پورا زور اس نے لگا کہ ایسے طریقے سے اس بے ایمان ٹھگ نے اس جماعت کے اندر فتنہ ڈالا کہ عقل حیران ہے کہ اندر سے طاغوت اٹھانا۔ کبھی کبھی سوچا تھا، یقین کریں، جس کے بارے میں یہ ذہن تھا کہ یہ سب مومنوں کا امیر ہے، یہ تو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، معصوم سا چہرہ ہے، کتنے شریف انسان ہے، لیکن شیطان کی آنکھوں میں چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے بھی وار کیا تھا، وار ہوا تھا ان کے اوپر، اور اس کے بعد ان کا کام تھا کہ جب بھائیوں نے سمجھایا تھا، پہلے بھائیوں نے سمجھایا تھا نا
کسی اور نے تو نہیں سمجھایا تھا، کوئی دیوبندی بریلوی تو سمجھانے نہیں آئے تھے آپ کو، محمد حنیف صاحب بھائیوں نے سمجھایا تھا تو آپ سمجھ بھی گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے جماؤ نہیں دکھایا، قدم مضبوطی کے ساتھ رکھتے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے کہ اگر یہ اس طرح آپ کی اصلاح نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا۔ خود آپ نے کہا تھا اگر میری بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی، بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی تو کتنا بڑا ظلم ہوتا آپ کی وجہ سے، اگر جماعت کی بنیاد اکھڑ جائے۔ تو پھر وہی ہوا، اب آپ کی بات ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ آپ کی بات ماننے سے جماعت کی بنیاد اکھڑ چکی ہے، ختم ہو گئے ہیں آپ، اور جم گئے اپنے اس شرک کے اوپر، سجدہ تعظیمی کے اوپر۔ اور جو بھی سجدہ اللہ کا کہتا ہے اسی وقت اس کو اندر سے نکال دیا جاتا ہے، چاہے وہ مرکزی شورا کا رکن ہو، چاہے وہ صوبے کسی کا وہ امیر ہو، ناظم ہو، اس کو بالکل کسی عالم دین ہو، آپ کے لحاظ سے حافظ قرآن ہو، تجربہ کر کے دیکھ لو، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ آج اگر قاری خلیل الرحمان سے کہیں کہ یہ سجدہ تو اللہ کو ہوا ہے تو اسی وقت فارغ۔ عتیق الرحمان کہے آج یہ سجدہ اللہ کو، اسی وقت فارغ۔ آج کہے اسلم صاحب ذرا کہنا، انہوں نے تو بلکہ کہہ بھی دیا تھا کہ وہ بہت فتنہ اٹھے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس انداز سے، انہوں نے ان کی بات سامنے آئی تھی، سجدہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اندر صرف چند دنوں کی یہ جو نازمیت اور شورا کی رکنیت یہ ان کو زیادہ محبوب ہے، ان کو جنت میں جانا اچھا نہیں لگتا ہے، جہنم کا خوف کوئی نہیں ہے ان کو، اور یہ اپنی چند دنوں کی خاطر انہوں نے جناب اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور کتنے وہاں افضل صاحب کا بیٹا اندازہ لگائیے، محمد گل صاحب کا بیٹا ہے، کیسے کہ عبداللہ ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا اندازہ لگائے، مولوی ڈاکٹر عبداللہ، یہ مولوی نکلا، مجاہد کا بیٹا مولوی نکلا۔ تو یہ تو خیر قسمت کی بات ہے بھائی، بڑے بڑے کافروں کے بیٹے مجاہد گزرے ہیں، بلکہ نبی تک اللہ نے ان کو بنایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کدھر چلا گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں، بہت بڑا منافق، لیکن اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ وہ بڑا مخلص مومن تھا۔ اسی طرح ابو جہل کافر، بہت بڑا ابو جہل، اور اس کا بیٹا اکرمہ کیا مجاہد تھا، کیا اس کی قربانیاں تھیں، کیا جنگ لڑتا تھا ایمان کی خاطر۔ بلکہ ایک جنگ میں تو اس نے کہا کہ میں اس وقت نہیں ڈرا ہوں جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا تھا، میں اس وقت نہیں ڈرتا تھا، اب تو میں اللہ پر ایمان لایا، اب میں ڈروں گا ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، میں ان سے ڈروں گا اب۔ اور بالکل گڑا کھود کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بالکل موت پر بیعت کرو میرے ہاتھ پر، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ 300 آدمیوں نے بیعت کی اس کے ہاتھ کے اوپر، موت کی، اور پھر اس نے ایسا حملہ کیا تھا کہ اس نے دشمن کی صفوں کو چیر دیا، اور بہت زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، خود یہ بھی شہید ہوئے۔ انہی کا وہ واقعہ ہے کہ ان کا رشتہ دار تھا، کزن تھا، جو پانی ان کی طرف جیسا لایا پانی پی، کیونکہ جب زخمی انسان ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، بہت پیاس لگتی ہے، شدت کے ساتھ پیاس لگتی ہے، تو اس وقت اس نے پانی مانگا، تو اس نے جیسا پانی پاس لائے تو ایک دوسری طرف سے آواز آئی پانی، اس نے کہا نہ میرے بھائی کو جا کے دو، میرے بھائی کو۔ یہ جذبہ، یہ ایسی مثال قائم کر گیا اللہ کا وہ بندہ، اور اس نے پیغام بھی بھیجا تھا، وہاں سے پیغام بھیجا تھا کہ جاؤ امیر المومنین عمر بن خطاب کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کے منصب کے اوپر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبے پیدا کرے اللہ کے بندوں، واپس آؤ، ایمان خالص کی جماعت پوری طرح منظم ہے الحمدللہ، ہمارا پہلے سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور ہمارا نظم قائم ہے الحمدللہ۔ کمال خان صاحب امیر ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، بہت نفیس آدمی ہیں، بہت مخلص آدمی ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا، یقین کیجیے محمد حنیف کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تقویٰ میں، ایمان میں ان کا۔ باقی معلومات کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، صرف و نحو اگر ان کو آتی ہے یا عربی آتی ہے تو یہ اور بات ہے، ایمان پہلے ہے، عربی بعد کی باتیں ہیں۔ اور دوسری جس طرح یہ انیس الدین ہو، یا یعقوب علی ہو، یا دائیو ہو، یا یہ فیاض محمود باجوہ ہو، یہ ہمارے کمال خان صاحب کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی میل ہی نہیں آپس میں، اس لیے اکٹھے ہو جاؤ، فائدے میں رہو گے، یقین کرو فائدے میں رہو گے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگے، نہ کوئی کبھی گلا شکوہ کریں گے، نہ تانے دیں گے، بلکہ ان تانوں سے تم بچو گے جو بریلوی دیوبندی اب تمہیں دیتے ہیں۔ بتاؤ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اپنے امیر کو آگے کر کے اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، اور قرآن کے پیچھے کر کے ان کی تفسیر کو آگے کیا جائے گا، تو بتاؤ پھر بریلویوں میں، دیوبندیوں میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ نا پھر ذرا۔ تو یہ معاملہ ہے، غور کرو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔